حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابط کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی، حنفیہ کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ میں اپنے بڑوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا کہ پلیز یہ توبہ کی شک ڈالیں 295C میں بھی 298 کے اندر بھی، ورنہ یہ آگ جو آج مولویوں کے گھر تک پہنچی ہے نا، آپ لوگوں کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ مولویوں کو تو پتا چل گیا نا، تلے گئے ہیں نا، اب کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو، پہلے ان لوگوں کو احساس نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں جی توبہ کر لی تو یار معاملے کو چھوڑ دیا جائے، کہتے ہیں نہیں جی، توبہ تو اللہ کے حضور کی ہے، دنیا میں تو قانون اسٹیبلش ہوگا۔ جب مولویوں کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں توبہ کر لی کافی ہے۔ یہی بات ٹھیک ہے، توبہ کر لی کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ 295C کی جو سزا ہے نا، اس سے متعلق جب ان کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں نا تو یہ آپ کو اصلی بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کا مفتی اعظم ہے اور حنفی فقہ کو بھی سمجھتا ہے، اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں اس نے خود مانا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک غیر مسلم اگر توہین رسالت کرے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان کرے تو بھی کہتے ہیں اس کی سزا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ جو سزا اسٹیبلش کی جاتی ہے قتل کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ مرتد والی سزا اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے۔ لو سامو، حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابط کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی، حنفیہ کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی مفتی کو کہنا کہ سامنے آ کے ذرا اس کے اوپر بول، جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ 295C کی سزا جو ہے وہ جمہور کو دیکھ کے بنائی گئی ہے، فقہ حنفی میں تو نہیں ہے۔ یہی بات غامدی صاحب نے کی تھی تو مفتی منیب الرحمان جو پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم ہے بریلویوں کا، وہ بھڑک اٹھا تھا کہ بتائیں فقہ حنفی میں کیا سزا ہے۔ تو توبہ والا معاملہ اللہ اور بندے کا ہے، بالکل درست ہے، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ کوئی اللہ سے بڑی عدالت ہے کہ آپ سے بھی فیصلہ لینا پڑے گا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو ان سے بھی توبہ کر لے، ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاخی بڑی ہے یا رسول اللہ کی گستاخی بڑی ہے؟
اللہ کی. شرک تو اللہ کی گستاخی ہے نا. اللہ کی گستاخی شرک کی شکل میں اللہ کو گالی دینا ہے. سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا, جب یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا. بھائی آج 2.25 ارب کرسچنز کیا خدا کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے؟ یہ خدا کے گستاخ نہیں ہے تو کیا ہم انہیں قتل کرنے نکلیں گے؟ نان مسلم ہے وہ, ان کا عقیدہ ہے. اب آ جائیں مسلمانوں کی طرف. مسلمانوں میں اگر کوئی ایسی بات رپورٹ ہوتی ہے توبہ کر لے تو کافی ہے. ورنہ مجھے بتائیں جن لوگوں نے مزارات بنا کے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں, مرد و عورت کا وہاں پہ اختلاط ہے, سر عام سجدے کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک تو یہ مسلمان اللہ کے گستاخ ہیں. تو بسم اللہ کریے پھر تو اڑے تھے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. لہذا یہ توبہ والی بات آئین میں ایڈ کرنا ضروری ہے. یہ قرآن کے مطابق ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. موت کا غرغرہ نہیں آیا, آپ نے توبہ کی, خواہ جتنی مرضی بڑی کوئی گستاخی ہوئی ہے, اللہ کے حضور آپ کی توبہ قبول ہے. اللہ کے حضور قبول ہے تو بھائی مولوی, بزرگ, بابے اور یہ جعلی اشکان رسول جو بنے پھرتے ہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں.